الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب رب اشرح لي اشرح لي صدری صدري ویسر ويسر لي لي امری أمري واحلل واحلل عقدۃ عقدة من من لسانی لساني یفقهوا يفقهوا قولی۔ قولي رب رب زدنی زدني علما۔ علما۔ خلاصہ خلاصہ تفسیر تفسیر قرآن قرآن میں میں آج آج 27واں پارہ 27واں ہے۔ پارہ ہے۔ اس بارے میں اس 7 بارے میں صورتیں 7 ہیں، صورتیں ہیں، اور سورۃ اور الحدید کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ تمام کی تمام مکی صورتیں ہیں۔ اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہوتی ہیں ان میں یا تو قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تذکرہ ہوتا ہے، یا اللہ رب العالمین اس میں رسولوں کی جو دعوت ہے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ سورۃ الزاریات ہے، اللہ رب العالمین نے اس موضوع کو میں سب سے پہلے بیان کیا کہ ہر صورت آخرت جو ہے وہ قائم ہونے والی ہے۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر کے بکھیر دینے والی ہیں، پھر ایک بڑے بوجھ بادل کو اٹھانے والی ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں، کہ بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، اور بلا شبہ جزا یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ انکم لفی قول مختلف، بلا شبہ تم یقیناً ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا ہوا ہے۔ قتل الخراصون، جو اٹکل لگاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت نے ہونا ہے یا قائم نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں اٹکل لگانے والے مارے گئے جو بڑی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ ہم علی النار یفترون، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اپنے جلنے کا مزہ چکھو، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے جسے تم جلدی مانگا کرتے تھے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے متقین کی صفات کا تذکرہ فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون، بلا شبہ متقی باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا۔ یقیناً اس سے پہلے وہ نیکی کرنے والے تھے، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے بہت تھوڑے حصے میں وہ آرام کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت رات کے آخری پہر وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں کا بھی حق تھا، اور جو محروم رہنے والے لوگ ہیں عام طور پہ جن کو محروم رکھا جاتا ہے ان کے لیے بھی ان کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اللہ نے جب فرشتوں کو بھیجا تھا تو ان کے مہمانوں کا تذکرہ کیا۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین،
کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر داخل ہوئے، فقالوا سلامات، انہوں نے ابراہیم کو سلام کہا۔ قال سلام قوم منکرون، تو ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا تو بھونا ہوا تازہ موٹا تازہ بچڑا لے کر کے آیا۔ فقربہ الیہم، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ بچڑا ان کے قریب کیا۔ قال لا تاکلون، دیکھا کہ وہ مہمان بچڑا کھا نہیں رہے، کھانے کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا نہیں رہے، تو کہا کہ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، اور ساتھ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈر محسوس ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو کھانا بھی نہیں کھاتے اور ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو ابراہیم نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ قالو، فرشتوں نے کہا جو انسانی شکل میں تھے، لا تخف، ڈرنا نہیں ہے، وبشروہ بغلام علیم، تو انہوں نے بشارت دی ایک بیٹے کی جو علم والا ہوگا۔ فاقبلت امرأته في سرة فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی تو اس نے اپنا چہرہ پیٹا اور اس نے کہا کہ بوڑھی ہوں اور بانجھ ہو چکی ہوں، تو یعنی میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کذالک، اسی طرح جیسے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس آیت مبارکہ سے یہ دلیل نکالی کہ جو پیٹنا ہے نا، جیسے اہل تشیع جو ہیں وہ محرم میں جا کر کے پیٹتے ہیں اور ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے رخساروں کو پیٹا تھا، تو یہ جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ سیدہ یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو والد جو محترمہ ان کی بیگم تھی اور ان کی جو بیوی تھیں، انہوں نے حیرانی کی وجہ سے اپنے آپ کو اگر پیٹا اور چہرے پہ کوئی ہاتھ وغیرہ مارے، اس میں اور کسی غم کی کیفیت میں جا کر کے پیٹنے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی تعجب کی وجہ سے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پہ مارے اور اسے یہ لگے کہ یہ کام تو ممکن نہیں ہے، یہ والا کام، اور کوئی آدمی اپنی پریشانی میں جا کر کے اپنے رخساروں کو پیٹنا شروع کر دے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ اور پیٹنا جو ہوتا ہے وہ پریشانی میں اور غم کی کیفیت میں ہوتا ہے، جبکہ یہاں تو خوشی تھی، اور خوشی اور تعجب کی جو ملی جلی کیفیت ہوتی ہے اسے پیٹنا نہیں کہتے۔ لہٰذا تشیع کی، اہل تشیع اور روافظ کی یہ دلیل کہ قرآن مجید میں پیٹنے کا تذکرہ ہے، یہ محض ایک بات ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ آخرت کو جھٹلانے والی ایک قوم تھی، اور وہ قوم لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم تھی ان کے اندر بیماری کیا تھی کہ وہ اتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے وہ مردوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ان کی طرف فرشتے بھیجے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، اور بیٹے کی بشارت دی، تو کہا کس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مجرم لوگ ہیں ان کی طرف بھیجا، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر
मट्टी के जो पत्थर हैं वो फेंके, और मुसव्वमतन इंद रब्बिक लिल मुसरिफीन, तेरे रब के यहाँ हद से बढ़ने वालों के लिए निशान लगाए हुए हैं। फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुअमिनीन, तो अल्लाह फरमाते हैं उस बस्ती में जितने भी अहले ईमान थे हमने उनको निकाल लिया, और बाकी जितने भी लोग थे अल्लाह फरमाते हैं हमने उनके ऊपर उस अजाब को भेजा जो आसमानों से कैंकर और पत्थर की सूरत में था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे एक और बात का तज़किरा किया है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमान हमने इसे कुव्वत के साथ बनाया और बिलाशुबा हम वुसत वाले हैं। साइंसदान ये कहते हैं कि कायनात जो है वो मुसलसल फैल रही है। अगर कोई शख्स कायनात के किनारे पर पहुंचना चाहे तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक मौजूदा किनारे पर पहुंचेगा तब तक किनारा लाखों किलोमीटर आगे हो चुका होगा। तो कुरान मजीद ने इस हकीकत का तज़किरा किया कि ये जो आसमान है और ये ज़मीन जो है और ये कायनात जो है ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये उतनी नहीं है जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्तिदाअन बनाई थी। तो जिन लोगों ने ये कहा कि आबादी ज़्यादा होगी, वसाइल कम होंगे, लिहाजा फैमिली प्लानिंग की सूरत होनी चाहिए, बच्चे दो अच्छे हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, वजह यह है कि खाने और पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ये इतने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कमज़ोर ईमान लोग हैं और इनका तवक्कुल इस कदर कमज़ोर है, इन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कायनात में लोगों की तादाद को बढ़ाते हैं फिर वसाइल भी बढ़ते हैं। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब आबादी बहुत थोड़ी होती थी तो तब फसल भी बहुत थोड़ी होती थी, और जब खाने वाले बहुत थोड़े थे तो हाथों से ही दाने जो हैं वो उगाए जाते थे, बीजे जाते थे, और हाथों से ही उनकी कटाई की जाती थी। और जैसे जैसे आबादी बढ़ी ऐसी ऐसी खादें पैदा हो गईं और ऐसे ऐसे केमिकल हो गए कि जो फसल किसी ज़माने में बहुत थोड़ी मिकदार में हुआ करती थी, बहुत थोड़े वक्त में, बल्कि एक वक्त में एक मौसम में दो दफा फसल भी ली जाती है खादों के जरिए। और उसके काटने का जो इंतजाम है, जब वो मशीन ने ले लिया तो ये जो एक दिक्कत थी और परेशानी थी वो भी अपने इख्तिताम को पहुंची। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर इस कायनात में लोगों को बढ़ाने का फैसला किया है और लोग बढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी तरीके से उनको रोजगार भी मुहैया करता है। ये नहीं समझना चाहिए कि औलाद ज्यादा होगी तो खाएगी कहाँ से। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ कि किसी जमाने में घर में एक कमाने वाला होता था और सारे खाने वाले होते थे, और कामकाज नहीं होते थे, जो उनकी जरूरियात थी वो पूरी होती थी। अब चूंकि आबादी बढ़ गई है तो रोजगार जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे भी बढ़ा दिया है, और रोजगार इस कदर बढ़ चुका है कि मेरे हाथ में ये जो एक मोबाइल है, आप सिर्फ एक मोबाइल की मिसाल ले लें कि इस मोबाइल को बनाने वाली कंपनी मुख्तलिफ है और इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं एक एक जो इसका पार्ट है वो बनाने वाले लोग मुख्तलिफ हैं। और फिर सिर्फ मोबाइल के नाम पे आपको बीसियों दुकानें मिल सकती हैं। कोई सेल का काम करता है, कोई परचेज का काम करता है, कोई रिपेयरिंग का काम करता है, कोई इसकी एसेसरी का काम करता है। आपको दर्जनों जो दुकानें हैं वो इस मोबाइल से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मिलेंगी। कायनात में अगर लोग बढ़े तो अल्लाह ने वसाइल भी पैदा किए। आज कितने ऐसे काम हैं कि आज से अगर सिर्फ 10 साल पीछे चला जाए तो उन नामों का और उन कामों का कोई वजूद तक नहीं था।
تو اللہ رب العالمین نے کام بھی پیدا کیے، وسائل بھی پیدا کیے، اور بھوک کی وجہ سے تو دنیا میں آج تک کوئی آدمی مرا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ میں نے لوگوں کو، انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ما ارید منہم من رزق، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا۔ وما ارید ان یطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تو بے حد رزق دینے والا ہے، القوت المتین، نہایت طاقتور بھی ہے اور بڑا مضبوط بھی ہے۔ تو اللہ کو ہم سے کوئی پیسے نہیں چاہیے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں سہولیات دی، ہمیں نعمتیں دیں، اللہ کو پیسے ہم سے نہیں چاہیے۔ اللہ کو ہم سے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت چاہیے۔ آگے سورۃ الطور ہے، اور سورۃ الطور کا موضوع بھی آخرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا والطور وکتاب مستور، قسم ہے طور کی اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، ایسے ورق میں جو کھلا ہے، اور آباد گھر کی، والبیت المعمور، اور وہ آباد گھر جو ہے اللہ اس کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت آسمان کی قسم، اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، اللہ یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ جو عذاب اللہ نے قائم کرنا ہے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اور جو انکار کرتے ہیں کہ آخرت ہے ہی کچھ نہیں، اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں۔ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا، جس دن انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور بڑی سختی کے ساتھ دھکیلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے یہ تم نہیں دیکھ رہے؟ قیامت کے دن جب لوگ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو انہیں یقین نہیں آئے گا۔ وہ تو ساری زندگی انکار کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا بتاؤ یہ تمہاری آنکھوں کے اوپر کوئی جادو کر دیا گیا ہے یا تمہیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، اللہ فرمائیں گے جہنم کے اندر چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ اب جہنم کے اندر جانے کے بعد صبر کر سکتے ہو تو کرو، صبر نہ کرو تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، سواء علیکم، تمہارے اوپر برابر ہے۔ صبر کر سکتے ہو پھر بھی جانا جہنم کے اندر ہی ہے، اور اگر صبر کرنے کی استطاعت تمہارے پاس نہیں ہے تو اللہ نے تمہارے عذاب کو موقوف نہیں کرنا، اللہ نے عذاب کو ختم نہیں کرنا۔ ہر صورت جہنم میں تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ اور ساتھ اللہ رب العالمین نے اسی سورہ مبارکہ میں متقین کا تذکرہ بھی کیا، ان المتقین فی جنات و نعیم، بلا شبہ جو متقی لوگ ہیں وہ باغوں میں ہوں گے اور بڑی نعمت میں ہوں گے۔ فاکہین ما آتاہم ربہم، لطف اٹھانے والے ہوں گے ان سے جو ان کے رب نے انہیں دیا ہوگا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور اللہ رب العالمین انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچائے گا۔ اور ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے سے اس وجہ سے کہ جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، ایسے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو قطاروں میں بچھائے ہوئے ہیں، اور ان کا نکاح اللہ رب العالمین سفید جسم والی، سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کریں گے، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہمیں انہیں پھل دیں گے، تازہ گوشت
اس میں سے جس سے وہ چاہیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، اور وہ ایک دوسرے سے شراب کا پیالہ چھین کر کے جھپٹ کر کے لیں گے، ویسے ان کے پاس کمی نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک مزاح ہوگا اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی ہوگی کہ لوگ جنت میں ایک دوسرے سے شراب کے جو پیالے ہیں وہ چھینیں گے اور چھین کر کے وہ کھائیں گے اور پیئیں گے۔ یطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، اللہ فرماتے ہیں ان پر چکر لگاتے رہیں گے انہی کے جو لڑکے ہیں، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں، اور جنتی ایک دوسرے سے بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، تو وہ ان میں سے بعض بعض پر متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ بلا شبہ ہم نے اپنے گھروں میں یعنی دنیا کی زندگی میں ہم اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور ڈرنے والے تھے تو نتیجے میں اللہ رب العالمین نے فمن اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں زہریلی آگ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُو، تو وہ سات جنتی ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت عطا کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے تذکرہ کیا کہ جنتی جو ہیں اللہ رب العالمین انہیں ایک اور بہت بڑی نعمت عطا کریں گے، اور وہ نعمت یہ ہوگی کہ جن کی اولاد جنت کے کسی نیچے والے درجے میں ہوگی، اللہ اس کا درجہ بڑھا کر کے انہیں بھی ماں باپ کے قریب کر دے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بہم ذریتهم ذریتهم، اللہ فرماتے ہیں وہ جو اہل ایمان تھے نا، جو دنیا میں ایمان لائے اور پھر آگے ان کی اولاد ہوئی، اولاد بھی اہل ایمان تھی، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت میں فرماتے ہیں ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، کیونکہ جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ اپنوں کے ساتھ ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تو ماں باپ کسی اوپر والے درجے میں ہو اور ان کی اولاد کسی نیچے والے درجے میں ہو، تو یہ اللہ رب العالمین نیچے والے درجوں کے اوپر درجے والوں پر یہ احسان کریں گے کہ انہیں اوپر ان کے ماں باپ کے ساتھ جمع کر دیں گے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی عنایت ہے۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں کچھ بڑے خوبصورت سوالات کیے ہیں، اور یہ سوالات مشرکین مکہ سے ہیں، اور ان کے جواب ہمیں خود تلاش کرنے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ سوال جو ہیں اور ان کے جوابات ہمارے اوپر چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، یا انہیں ان کی جو عقلیں ہیں وہ اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ وہ حد سے گزرنے والے ہیں، یعنی ان کی عقل یہ کہتی ہے کہ تم حد سے تجاوز کرو اور اللہ رب العالمین کی باتیں نہ مانو۔ ام یقولون تقولا، یا کافر یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن خود سے گھڑ لیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو آپ بھی قرآن جیسی کوئی کتاب اور کوئی صورت لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، آپ ان سے سوال کریں یا کسی چیز کے بغیر ہی وہ پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کا انکار تو تب کریں جب یہ اللہ کو اپنا خالق تسلیم نہیں کرتے۔ کیا یہ بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے ان کو پیدا کیا، یا یہ ہے کہ یہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں اپنے آپ کو؟ اچھا یہ بتائیے ام خلق السماوات والارض، یہ بتائیے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کس نے کیا؟ بل لا یوقنون، یا یہ اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ام عندہم خزائن ربک، یا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آپ کے رب کے کوئی خزانے ہیں، یا آپ خود ہی اس دنیا میں حکم چلانے والے ہیں
اور آپ اپنے آپ کو رب تسلیم کرتے ہیں، ام لہم سلم یستمعون فی، یا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس سے وہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو سن لیتے ہیں، اور ان کے پاس غیب کی باتیں بھی ہیں۔ اور کافر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جبکہ ہمارے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ام لہ البنات ولکم البنون، یا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تم نے اپنے لیے بیٹے بنا رکھے ہیں۔ ام تسألہم اجرا، یا نبی سے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی پیسے مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے تو وہ خود لکھ رہے ہیں۔ ام یریدون کیدا، یا کوئی وہ چال چلنا چاہتے ہیں۔ فالذین کفروا هم المکیدون، تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی در حقیقت چال میں آنے والے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا یہ کم از کم بتا دیں کہ تم نے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ہر اس چیز سے جس سے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں۔ آگے سورۃ النجم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے شاعر کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا، تو اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی جو رسول ہے نا، نہ تو وہ راہ بھولا ہوا ہے اور نہ ہی غلط راستے پر چلا ہے۔ یعنی نبی جو ہے، یہ کسی نے کہا کہ یہ گمراہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ فرماتے ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارا جو رسول ہے وہ راہ بھولا ہے اور نہ ہی وہ غلط راستے پر چلا ہے۔ وما ينطق عن الہوا، وہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، جو بھی وہ بولتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی وحی ہوتی ہے۔ علمہ شدید القوا، اسے نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ نبی کو جو علم دیا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے، ذو مرت فاستوی، اللہ فرماتے ہیں جو بڑی طاقت والا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ جو دیویاں تھیں نا کافروں کی، اللہ رب العالمین نے ان کی حقیقت کا تذکرہ کیا کہ یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے، جو تم نے اللہ کے مقابلے میں دیوی بنا لی، دیوتے بنا لیے، اور اللہ کے مقابلے میں بت بنا لیے۔ لات، منات اور عزا جو تھے، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین افرأیتم اللات والعزا، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا؟ ومنات الثالثۃ الاخری، اور تیسری ایک اور دیوی جو منات ہے اس کو دیکھا؟ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تو بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمیں بیٹے ملنے چاہیے اور اللہ کے لیے تم بیٹے بنا دیے، اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا دی۔ اور یہ جو لات منات عزا ہیں، یا اللہ کے مقابلے میں کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی گنج بخش ہے، اللہ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے یا تمہارے آباء و اجداد نے اللہ کے مقابلے میں یہ نام رکھ لیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ یہ ان کے نام ہیں، جیسے ہم نے کسی کو داتا بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم نے نام رکھے ہیں یا تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھے ہوں گے، اللہ نے تو یہ نام نہیں رکھے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ صرف خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ وما تهوى الانفس، اور جن کے پیچھے ان کے جو دل ہیں وہ چل رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان سے پرہیز کرنا بڑا ضروری ہے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں مگر چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں نا وہ کر لیتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ ایسے لوگوں کو بخشنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کے جو نافرمانی ہوتی ہے نا، وہ دو طرح کی نافرمانی ہوتی ہے، ایک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे बहुत सख्ती से मना फरमाया है या दुनिया और आखिरत में किसी सजा की वईद का तज़किरा किया है, वैसे ये अलग से कोई मुतय्यन नहीं है कि ये कबीरा गुनाह है या ये सगीरा गुनाह है। ये उलमा ने इस बात की वजाहत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ से बड़ी सख्ती से मना फरमाया या जिसकी दुनिया में सजा का तज़किरा किया या आखिरत में उसकी वईद का तज़किरा किया, ये कबीरा गुनाह होते हैं। या किसी गुनाह की वजह से लानत का तज़किरा किया है, ऐसे गुनाहों से बहुत ही ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। तो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसाले सवाब का जो एक मसला है ना, उसकी तरफ वजाहत की है। दुनिया का एक उसूल है, जो मेहनत करता है ना, उसकी मजदूरी भी उसी को मिलती है, और जो मेहनत नहीं करता उसका सिला उसे घर बैठे तो नहीं मिल सकता। तो अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह तज़िरु वाजिरतुम विज़रा उखरा, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की है। यहाँ अगर हमारे कोई वालिदैन मर जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि इनको सवाब पहुंचाना है। अब जो आदमी सारी जिंदगी नेक काम नहीं करता था, और जिसने सारी जिंदगी कभी कुरान भी नहीं पढ़ा था और कभी उसने सदका खैरात भी नहीं किया था, तो आप उसके मरने के बाद 100 लोगों को या 1000 लोगों को जमा कर लें कि ये हमारे मरने वाले तक सवाब पहुंचाएंगे। अल्लाह तो फरमाते हैं कि अल्लाह सलिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को तो सिर्फ वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। इस आदमी ने कोई कोशिश नहीं की, तो इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजर और सवाब कैसे मिल सकता है। हाँ, आप अगर सही मानों में इसाले सवाब चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको उसका अजर मिले, तो आप अपनी जिंदगी में कोई अल्लाह का घर तामीर करवा दें। आप कुरान मजीद के जो नुस्खे हैं वो मसाजिद में रखवा दें। आप कोई नहर जारी करवा दें, कोई नल का उसका एहतमाम करवा दें कि आपके मरने के बाद भी उसका जो फायदा है ये लोगों तक पहुंचता रहे। आप ये समझेंगे कि हम जो मस्जिद मदरसों से वो छोटे छोटे बच्चे बुला लिए जाते हैं और उनके हाथ में पारे थमा दिए जाते हैं और सामने खाने की मुख्तलिफ डिशें रख दी जाती हैं, तो खाने की मौजूदगी में तो नमाज नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला सलात भी हजरत ताम, खाना सामने पड़ा हो तो नमाज नहीं होती। तो ये बच्चे कुरान कैसे पढ़ते होंगे जिनके सामने खाना पड़ा होता है। तवज्जो तो खाने की तरफ होगी, और वो चंद ही मिनटों में पूरा कुरान मजीद भी पढ़ दिया जाता है। आप कभी ऐसे लोगों से जाकर के पूछें जो पारे पढ़ते हैं, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी इसका इत्तेफाक नहीं हुआ। आप ऐसे लोगों से जाकर के पूछिए कि वो किस तरीके से कुरान मजीद पढ़ते हैं, इस आले सवाब पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप अपने आप को कैसी तिफल तसल्लियां देते हैं कि मरने वाले को इसका सवाब होगा। कोई सवाब नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद हमारा जो नामा आमाल है उसमें नेकियां पहुंचती रहें, तो अपनी जिंदगी में ऐसे काम करने की जरूरत है कि वो आपके मरने के बाद भी जारी रहें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपको उसका अजर मिलता रहे। आगे सूरतुल कमर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सअला अहलु मक्का अन युरियहुम आया, मक्का वालों ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। फ़अराहुम इंशिक़ाक़ल कमर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चांद का फट जाना दिखाया। जिन लोगों ने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की उंगली आसमान की तरफ की, तो जो सूरज चांद जो था उसके दो टुकड़े हो गए, तो ये बड़ी एक अजीब बात है। असल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये आपको एक निशानी और एक बहुत बड़ी निशानी मिली थी कि लोगों ने आपसे कहा कि चांद के दो टुकड़े किए जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा हुआ कि चांद के दो टुकड़े हो गए, और अरब के लोगों ने इस मंजर को देखा।
یہاں تک کہ میں نے کچھ ایسی تاریخ میں باتیں بھی پڑھی ہیں کہ صرف وہ عرب کے علاقے میں نہیں، ہندوستان کا جو علاقہ ہے، چونکہ ہند جو ہے نا، ہندوستان یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ اور ہندوستان جو ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا کہ دو جو گروہ ہیں نا، ایک گروہ جو دجال کے خلاف عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے گا، اور ایک گروہ جو ہے تغزو الہند، جو ہندوستان کا جہاد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی۔ تو یہ ہندوستان جو تھا نا، یہ اس زمانے میں بھی موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو ہندوستان کی ایک ریاست تھی کیرالا، اس کا جو بادشاہ تھا نا، وہ سیر کر رہا تھا اور چکر لگا رہا تھا۔ تو اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ آسمان میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، تو جیسے ہی اس نے یہ دیکھا تو اس نے اپنی ڈائری میں اس منظر کو محفوظ کر لیا اور لکھ لیا کہ آج کی تاریخ میں چاند کے جو دو ٹکڑے ہیں یہ ہوئے ہیں۔ اب اس نے اپنی ریاست میں کچھ لوگوں کو بھیجا اور عرب کی سرزمین پہ بھیجا کہ جاؤ جا کر کے اس واقعے کی جو تحقیق ہے نا وہ کیجئے کہ چاند کے جو دو ٹکڑے ہوئے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اب وہ جو تحقیق کے لیے جو اس نے لوگ بھیجے تھے، یہ تحقیق کی غرض سے جب عرب پہنچے تو پہنچتے پہنچتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ لے کر کے یہ اپنے بادشاہ کے پاس آئے۔ تاریخی باتیں ہیں، میں اس کی حقیقت کو تو نہیں جانتا، البتہ یہ تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ پھر وہ بادشاہ جو تھا وہ مسلمان بھی ہوا، اور عرب کے علاقے کے بعد سب سے پہلے جو دین ہے اور جو اسلام ہے، جو اس کی دعوت ہے، یہ ہندوستان میں پہنچی تھی۔ اور عرب کے بعد دنیا کی سب سے جو پہلی مسجد ہے وہ بھی اس ریاست میں بنی، اور صحابی رسول سیدنا مالک ابن الدینار رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ مسجد جو ہے وہ ہندوستان میں بنائی گئی۔ میں نے سوشل میڈیا پہ بلکہ انٹرنیٹ پہ اس مسجد کو سرچ کیا تو یہ مسجد آج بھی موجود ہے، اور اس کی نسبت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہندوستان میں یہ مسجد بنی تھی۔ تو لوگوں نے اس منظر کو دیکھا تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور جب بھی کوئی وہ نشانی دیکھتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہہ دیتے ہیں، یہ تو ایک جادو ہے، منہ موڑ لیتے ہیں، اور پھر بھی اس دعوت کو وہ قبول نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کشتی نو جو ہے نا اس کا تذکرہ کیا کہ نو علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو وہاں بھی لوگوں نے یہی کہا کہ یہ نبی جو ہے نا یہ مجنون ہے اور یہ دیوانہ ہے، اور نبی کو جھڑک دیا اور کہا کہ تمہاری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس نے اپنے رب کو پکارا، فدعا ربہ، تو نوح نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا کہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے اور لوگ ماننے سے انکاری ہیں، میں تو تھک گیا ہوں اور میں مغلوب ہوں، تو میری مدد کر۔ اللہ نے پھر اپنے نبی نوح علیہ السلام کی مدد کیسے فرمائی، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا، اور زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا، اور پھر آسمان اور زمین کا جو پانی تھا وہ آپس میں مل گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تختوں اور میخوں والی کشتی پر پھر نوح اور اس کی قوم کو ہم نے سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ بدلہ ہے اس شخص کے بدلے کی خاطر جس نے انکار کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً،
ہم نے نو علیہ السلاۃ والسلام کی جو کشتی ہے نا، اس کو ایک نشانی بنا دیا ہے اور نشانی بنا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا تو کسی کے وہم میں بھی نہیں تھا، لیکن نصف صدی قبل یعنی 1960 میں کہا یہ جاتا ہے، حقیقت کو اللہ بہتر جانتا ہے، کہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم نے کشتی نو کو نشانی بنا کر کے چھوڑا ہے، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کشتی آج بھی محفوظ ہے، اور بعض تاریخی باتوں میں یہ ثابت ہے کہ 1960 میں یہ کشتی ترکی کے ایک پہاڑ جودی پر کھڑی مل گئی تھی، اور آج بھی اسے لوگوں نے اپنے ہاں محفوظ کر رکھا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ بڑا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو بڑا آسان بنا دیا ہے۔ یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ قرآن جو ہے نا، اس کے لیے 21 علوم کی ضرورت ہے۔ وہ علوم جب ہوں گے جس میں منطق ہے، فلسفہ ہے، بدیع ہے، بیان ہے، معانی ہے، اور کئی سارے ایسے علوم جو ہیں، اسے مسلط کر دیا اور کہا کہ جب تک وہ نہیں ہوں گے ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں جا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ نہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور نہ ہی قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو اس لیے پس پش ڈال رکھا ہے کہ مولویوں نے ڈرا دیا کہ بھائی آپ تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید کے سب سے پہلے ترجمے کیے گئے تو لوگوں نے، اور لوگوں کو ڈر یہ تھا کہ جو بھی قرآن کو پڑھے گا وہ توحید کو بھی سمجھے گا، اور جو قرآن مجید کو پڑھے گا وہ قرآن مجید کو ڈائریکٹ سمجھ سکے گا۔ تو کچھ ایسے مولوی جن کے اندر بیماری ہوتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر لوگوں نے خود سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو ہماری جو ایک مارکیٹ ہے اس میں فرق آ جائے گا اور لوگ ہمیں نہیں پوچھیں گے۔ تو جو سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا، لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ پہ، جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا، اور کفر کے فتوے لگائے گئے، قتل کے کی دھمکیاں دی گئیں کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے نا یہ اللہ کے کلام کو بدلنا ہے، تو اللہ کے کلام کو نہیں بدلا جا سکتا۔ پھر اللہ کا شکر ہوا کہ یہ قرآن مجید کا جو سب سے پہلے ہمارے یہاں بر صغیر میں فارسی میں ترجمہ ہوا، پھر اس کے اردو میں بھی تراجم کیے گئے، اور آج اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے ہر زبان میں تراجم موجود ہیں، اور صرف ایک ایک ترجمہ نہیں بلکہ ہزاروں تراجم قرآن مجید کو آپ کو اردو زبان میں مل جائیں گے، فارسی زبان میں ملیں گے، اور بیسیوں آپ کو ترجمے انگلش زبان میں ملیں گے، یہاں تک کہ دنیا کی ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن مجید آسان ہے، تو دنیا میں ہر زبان میں اس کے جو تراجم ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ہاں، قرآن مجید بسا اوقات مشکل بھی ہوتا ہے، اور یہ ساری آیات اس کی مشکل نہیں ہوتی اور سارے مقامات اس کے مشکل نہیں ہوتے، وہ بھی اللہ رب العالمین نے اہل علم کے لیے آسان بنا دیے ہیں۔ تو قرآن مجید آسان ہے، مولویوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن جو ہے اسے نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ اسے پڑھ سکتے ہیں، یہ صرف ایک تلاوت کی کتاب ہے اور گھر میں محفوظ طریقے سے رکھنے کی کتاب ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے، قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، یہ بڑی آسان کتاب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا سورۃ الرحمن کا، الرحمن علم القرآن۔ رحمان جو ہے نا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس نے قرآن مجید سکھایا ہے۔ تو اب قرآن مجید جو معلم قرآن ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو اب اللہ اگر قرآن مجید سکھانا چاہے اور معلم قرآن جو ہے وہ اللہ کی ذات ہو تو پھر قرآن مجید مشکل نہیں رہتا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سکھایا ہے۔ اصل جو قرآن مجید کا معلم ہے نا وہ انسان ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہے۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر انسان کو گفتگو کرنا اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ والارض وضعها للانام، زمین اس نے
اسے مخلوق کے لیے بچھا دیا ہے، اس میں پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں، اور خوشوں پر غلافوں والے ہیں، اور دانے جو ہیں یہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں، جو چھلکے والے ہیں، خوشبودار پھول۔ اے جن و انس، آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے سمندروں کے بارے میں فرمایا اس نے دو سمندر ملا دیے ہیں، اس حال میں کہ وہ مل رہے ہیں اور دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک کا پانی دوسرے اور دوسرے کا پہلے کے ساتھ نہیں ملتا۔ آپ اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ نے جنوں انسانوں میں سے جو منکرین ہیں انہیں مخاطب کر کے کہا کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کا جو چہرہ ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور بڑی شان اور بڑی عزت والا ہے اللہ رب العالمین۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ ہی سے سوال کرتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے، اور اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، اے دو بھاری گروہوں، یا معشر الجن والانس، اللہ فرماتے ہیں جنوں انسانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے نا کہ وہ اللہ کی سلطنت سے نکل جائے، آسمان اور کنارے، آسمان اور زمین کی کناروں سے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نکل کر کے کسی اور جہان میں جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَان، نکل جاؤ اگر نکل سکتے ہو، لیکن تم اللہ کی طاقت سے اور اللہ کی سلطنت سے نکل نہیں سکتے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے، بلکہ وہ حساب و کتاب کا دن ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا اور جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلا دیا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے۔ اللہ نے یہ جہنمیوں کے حال احوال کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے سورۃ الرحمن میں جنت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ فرماتے ہیں ذواتا افنان، دونوں بہت شاخوں والے ہیں، فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر قسم کے پھل دو دو قسموں پر ہوں گے، متکئین علی فرش بطائنہا، جنتی ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر جو ہیں جو موٹے ریشم کے ہیں، اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہے۔ فیہن قاصرات الطرف، اللہ فرماتے اس میں نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ہیں، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، جنہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ عورتیں گویا یاقوت ہیں اور مرجان ہیں اور موتی ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ ومن دونہما جنتان، اور دونوں باغوں کے علاوہ دو اور باغ بھی ہیں، مدہامتان، دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں، فیہما عینان نضاختان، ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں، فیہن خیرات حسان، ان میں کئی خوبصورت خوبصورت عورتیں ہیں، حور مقصورات فی الخیام، وہ سفید جسم والی سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوئی ہیں، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان،
نہ کسی انسان نے اس سے پہلے ان کو ہاتھ لگایا ہے، نہ کسی جن نے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ ایسے قالینوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جو سبز ہیں، نادر ہیں، انتہائی نفیس ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان والا بھی ہے اور بڑی عزت والا بھی ہے۔ سورۃ الواقعہ ہے، اور سورۃ الواقعہ کا یہ جو نام ہے یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اذا وقعت الواقعہ، اللہ رب العالمین نے یہاں قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کے دن لوگوں کی جو تین قسمیں ہوں گی، اللہ نے ان تین قسموں کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم تین قسم کے لوگ ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اللہ فرماتے ہیں کوئی دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ کیا عزت ہے اور کیا مقام ہے ان لوگوں کا جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور کیا برے لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ والسابقون السابقون، اور کچھ سبقت لے جانے والے ہیں، اصحاب السبقت لے جانے والے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہیں اعلیٰ ترین مسلمان ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، تھوڑے سے پچھلوں میں سے ہوں گے اور بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے ہوگی۔ قیامت کے دن جنہیں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جنت میں داخل کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ نحن الآخرون اور الاولون یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو آخری ہیں لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے پہلے ہیں۔ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جو السابقون الاولون ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہیں جب جنت ملے گی، اولئک المقربون، یہی قریب کیے ہوئے ہیں، فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ، اللہ فرماتے ہیں یہ تکیے جو ہیں ان پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ہمیشہ جو رہنے والے بچے ہیں وہ ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس سراہیاں ہوں گی اور لبالب بھرے پیالے ہوں گے، اور شراب یہ پئیں گے، اور شراب پینے کے بعد ان کو نہ تو سر درد ہوگی اور نہ یہ بہکتے پھریں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تندرست ہوں گے۔ ایسے پھل ملیں گے جنہیں یہ پسند کریں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا جو گوشت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ انہیں دیا جائے گا۔ اور جنت میں جانے کے بعد کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور کوئی گناہ والی بات نہیں سنیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام اور سلامتی ان کے لیے ہوگی۔ اللہ نے جو دائیں ہاتھ جن کو نامہ اعمال ملے گا، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود، ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہوں گے، یعنی بیریوں کے گنے سائے ہوں گے، اور اس کے جو درخت کے جو پھل ہیں یہ جنتی اس سے معزوز ہوں گے، لیکن اس درخت کے کوئی کانٹے نہیں ہوں گے۔ وَطَلْحٍ منضود، اللہ فرماتے ہیں ایسے کیلوں میں ہوں گے جو تہ بتہ ہوں گے۔ وَظِلٍّ ممدود، اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے۔ وَمَاءٍ مَّسْکوب، اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، بہت سے پھل ہوں گے جو ختم نہیں ہوں گے اور نہ ان سے روکا جائے گا۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، بستر جو ہیں وہ لگا دیے جائیں گے۔ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو کنواری جو حوریں ہیں وہ ان کو عطا کی جائیں گی، خامدوں سے ساتھ بڑی محبت کرنے والی ہوں گی، ان کی ہم عمر ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے انعامات تیار کیے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ،
बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे बाएं हैं बाएं हाथ वाले। फी समूम व हमीम, वो एक जहरीली लो और खोलते हुए पानी में होंगे। वदिल्लिम मिन यहमूम, सया धुएं के साय में होंगे। ला बारिदिम वला करीम, जो ना ठंडा है और ना ही बाइज्जत। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन, बिलाशुबा वो इससे पहले नेमतों में पाले हुए थे, बड़े गुनाहगार थे और गुनाहों पर अड़े हुए थे। वो पता क्या कहा करते थे, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामन अ इन्ना लमबऊसून, क्या हम मरेंगे और मरने के बाद जब हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, क्या दोबारा हमें दोबारा भी उठाया जाएगा। अव आबा उन अव्वलून, और क्या हमारे बाप दादा को भी दोबारा उठाया जाएगा। कुल, आप कह दीजिए, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, पहले थे और जो बाद वाले जो भी मरे हैं, लमजमूऊन इला मीकाति यौमिन मालूम, ये सारे के सारे एक मालूम दिन के मुकर्रर वक्त पर यकीनन इकट्ठे किए जाएंगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है, इंसानों से एक मुकालमा किया है। अफराइतुम मा तुमनून, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने देखा वो नुतफा जो तुम टपकाते हो। अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, क्या तुम उसे पैदा करते हो या हम पैदा करने वाले हैं। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौता वमा नहनु मस्बूकीन, हमने ही तुम्हारे दरमियान मौत का मुकर्रर वक़्त किया है और हम हरगिज आजिज करने वाले नहीं हैं। अला अन नुबद्दिल अमसालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तअलमून वलक़द अलिमतुम नश्शतल ऊला फलौला तज़क्करून। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़रअयतुम मा तहरुसून, क्या तुमने देखा जो तुम बोते हो, क्या तुम उसे उगाते हो या हम उसे उगाने वाले हैं। आगे अफ़रअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या जो तुम पानी पीते हो ये तुम इसको उतारने वाले हो या हम इसको आसमान से उतारने वाले हैं। अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तूरून, क्या तुमने वो आग देखी है जिस आग को तुम सुलगाते हो। अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, क्या तुमने उसे दरख्त दरख्त को पैदा किया है या उस दरख्त को हम पैदा करने वाले हैं। नहनु जअलनाहा तज़किरा, अल्लाह फरमाते हैं हमने इसे मुसाफिरों के लिए एक नसीहत और फायदे की चीज बना दिया है, लिहाजा इनसे गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आगे सूरतुल हदीद है और ये मदनी सूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके आगाज में इस बात का तज़किरा किया, बल्कि आप यूं समझ लीजिए ये सारी जो सूरह मुबारका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह मुबारका में इन्फाक फी सबीलिल्लाह जो है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुबारका में तज़किरा किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फी फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफकू लकुम लहुम अजरुन करीम। कबीर, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उन चीज़ों में से खर्च करो जिनमें उसने तुम्हारे पहलू का जानशीन बना दिया है। फिर वो लोग जो तुमसे ईमान लाए उन्होंने खर्च किया, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की जो मीरास है ये अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल, वो सहाबाई किराम जिन्होंने मक्का के फतह से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च किए और वो सहाबाई किराम जिन्होंने बाद में खर्च किया, ये कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने उनका मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा रखा है। मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कर्ज़ हसना दे। फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अजरुन करीम, तो अल्लाह उसको अजर बढ़ा चढ़ा करके देता है। इन्नल मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ात, अल्लाह आगे तज़किरा करते हैं बहुत ज्यादा सदका सदका करने वाले जो मर्द हैं और बहुत ही ज्यादा सदका करने वाली जो औरतें हैं। व अक़रदुल्लाह क़र्ज़न हसना, और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज़ हसना दे दिया, युज़ाअफ़ु लहुम व लहुम अजरुन करीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस करेंगे। और वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में देते नहीं हैं और अल्लाह के रास्ते में सदका नहीं करते, अल्लाह उनके बारे में फरमाते हैं, अल्लज़ीना यबखलूना व यअमुरून अन्नास बिल बुख्ल, वो लोग जो बुखल करते हैं और लोगों को भी कंजूसी का हुक्म देते हैं। ऐसे जो लोग हैं,
अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मैं यतवल्ला, जो भी मुंह मोड़ेगा, फ़इन्नल्लाह हुवल गनी, अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका के साथ इस सूरह मुबारका का, और बल्कि इस सूरह मुबारका में इस बात का तज़किरा किया, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं वो वक़्त नहीं आया कि वो अल्लाह की याद से डरें और उनके जो दिल हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर जाएं और अल्लाह उसके हक के लिए झुक जाएं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत का तज़किरा किया, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहव, इस बात को जान लीजिए कि दुनिया की ज़िंदगी इसके सिवा कुछ नहीं है, कि ये खेल है और ये तमाशा है और ये दिल लगी है, बनाओ संगार है, और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर बड़ाई जताना और अमवाल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना। अल्लाह फरमाते हैं इसकी एक मिसाल है, कमसली गैसिन अजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा। अगर तुमने माल ज्यादा जमा कर लिया, औलाद तुम्हारे पास ज्यादा है, तुमने दुनिया ज्यादा इकट्ठी कर ली, अल्लाह फरमाते हैं इसकी एक मिसाल है, मिसाल ये है उस बारिश की तरह है जिससे उगने वाली खेती ने काश्तकारों को खुश कर दिया और जमीन से खेती निकली और खेती जो है वो लहलहाने लगी। हुआ ये कि जो उसका मालिक है उसे ये मंजर बड़ा पसंद आता है और वो देख करके बड़ा खुश होता है। अचानक क्या होता है कि वो खेती जो है वो पक जाती है और उसके बाद वो जर्द हो जाती है और उसके बाद वो चूरा बनकर राख बन जाती है। अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया की मिसाल है, यही मेरी और आपकी जिंदगी की मिसाल है। बंदा जब छोटा होता है, फिर वो जवानी में आता है, फिर अपनी पूरी कुव्वत और ताकत में आता है और उसे लगता है कि सारा कुछ मेरे इख्तियारात में है। माल और दौलत जब उसके पास होता है तो उसे लगता है कि ये जिंदगी और इस जिंदगी की तमाम तर नेमतें मेरे पास हमेशा रहेंगी। और जैसे ही फिर बुढ़ापा आता है और जैसे ही नेमतों का जवाल होता है, फिर इस इंसान को इस दुनिया की हकीकत को समझ जाना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं साबिकु इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लपकने की जरूरत है, बढ़ो अल्लाह की तरफ, सबकत ले जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ और अल्लाह की उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई और जिसकी जो चौड़ाई है और अर्ज जो है वो कम अज कम आसमान और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने उस जन्नत को तैयार कर रखा है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर पर ईमान लाने का तज़किरा किया है कि मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा। अल्लाह फरमाते हैं कि जो भी कोई इंसान को ज़मीन पहुंचती है, मुसीबत पहुंचती है, और कोई मुसीबत ना ज़मीन पर पहुंचती है ना तुम्हारी जानों पर, मगर वो एक किताब में है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख रखा है। इन ज़ालिका अलल्लाह यसीर, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बड़ा आसान है। लिकई ला तअसव अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम, अल्लाह फरमाते हैं इस वजह से है ताकि तुम ना गम करो उस पर जो तुम्हारे हाथों से निकल जाए। जो चीज आपसे निकल गई और जो आपके प्यारे आपकी जिंदगी से चले गए और आपका मालो मता तलफ हो गया, जाया हो गया, नुकसान हो गया, अल्लाह फरमाते हैं इससे गमगीन होने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह ने आपको पैदा करने से पहले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारा कुछ लिख रखा था, और जो अल्लाह ने आपको दिया है इस पर इतराने की और फख्र करने की जरूरत नहीं है। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर में लिख रखा है। इन वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह तकब्बुर करने वाले और फख्र करने वाले किसी भी आदमी से मोहब्बत नहीं करता। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है कि रहबानियत जो है ना वो इस्लाम नहीं है। ईसाइयों ने एक तरीका इख्तियार कर रखा था और ईसाइयों के मौलवियों ने एक तरीका इख्तियार कर रखा था कि वो दुनिया से ला ताल्लुक हो जाते थे और कता ताल्लुक इख्तियार कर लेते थे और अपने आप को दीन के लिए इस कदर मशगूल कर लेते थे कि ना शादी करते थे, ना दोस्त अहबाब से कोई ताल्लुक रखते थे, ना रिश्तेदारों से कोई रिश्ता नाता रखते थे, और सारी चीजों से कता ताल्लुक होकर के
وہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا دین ہے اور اس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ جو عیسائیوں نے اور ان کے رہبان نے جو اپنی طرف سے ایک دین اختیار کر رکھا تھا، ما کتبناہا علیہم، یہ ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت سے صوفی قسم کے لوگ ہیں، صوفیاء جو ہیں اور جو ملنگ قسم کے لوگ ہیں، یہ نہاتے نہیں ہیں، کپڑے نہیں تبدیل کرتے، اور شادی نہیں کرتے، اور نمازیں نہیں پڑھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رہبانیت کو اختیار کر لیا ہے۔ رہبانیت اسلام نہیں ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صوفی ازم جو ہے اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو تصوف ہوتا ہے نا، یہ ایک بڑی خاص چیز ہے، تصوف ایک الگ چیز ہے، دین اسلام ایک الگ چیز ہے۔ تصوف کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیسی صوفیت ہے کہ جس میں آدمی غسل کرنا چھوڑ دے، اور وہ کیسا صوفی پن ہے کہ اس میں آدمی اپنے بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں ان کو ہی ادا نہیں کرتا، اور وہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، ایک کمرے میں اپنے آپ کو معصور کر لیتا ہے اور وہاں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔